آج مولانا طارق جمیل کے بیٹے کا تلمبے میں انتقال ہو گیا۔ ان کا بیٹا بہت عرصے سے ڈپریشن کے مرض کا شکار تھا اور آج اسی مرض کی وجہ سے اس نے خود کو اپنے سینے میں گولی مار کے خودکشی کر لی۔ مولانا صاحب اس کو حساسی موت کہتے ہیں، اور ان کے جنازے میں یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ بہت زیادہ لوگوں کی تعداد موجود تھی، اور داڑھی والے اور مولانا حضرات کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور ایٹ لیسٹ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ سب بھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو ڈپریشن کو ایز اے مرض سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادروائز پہلے جو ان کا ایک رویہ تھا، کوئی اور مر جائے تو ایک جو حرام موت کا رویہ تھا، یہ حرام موت ہے، اس کا ہم جنازہ نہیں پڑھائیں گے، یہ سیدھا جہنمی ہے، وہ ایک بہت ہی مشکل ایک وقت تھا اس قوم کے لیے، اس قوم نے کاٹا ہے۔ ایسے ہی ڈاکٹر عاصمہ شیرازی صاحبہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی بھی مولوی ریڈی نہیں ہوا تھا۔ ایسے آپ دیکھ لیں عبدالستار ایدھی کو کافر کہا گیا، ان کا جنازہ بھی ایک سرکاری مولوی نے، غالباً کوئی کنٹونمنٹ کا مولانا تھا، اس نے آ کر پڑھایا۔ تو ہمیں بیسکلی یہ دیکھنا ہے کہ اپنے دینوی لوگوں کے لیے ہم صرف نرم گوشہ کیوں رکھیں گے اگر ہم دینوی ہیں تو، یا اگر ہم دنیاوی ہیں تو صرف اپنے دنیاوی لوگوں کے لیے ہم کیوں ایک نرم گوشہ رکھ رہے ہیں، باقی سب کے لیے کیوں ہم ایک سافٹ کارنر نہیں رکھ رہے ہیں، ہم باقی اپنے بہن بھائیوں کو کیوں معاف کرنے کے لیے، ایک اسپیس دینے کے لیے، ان کی بات سننے کے لیے ریڈی نہیں ہیں۔ وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، ہم ان کا غم، ان کا دکھ، ان کی تکالیف، وہ سب ہماری اپنی تکالیف ہیں، ہمارا اپنا دکھ ہے۔ ہمیں معاشرے سے اس ناسور کو ختم کرنا ہوگا کہ ہم صرف اپنوں کے دکھ کے اندر شریک ہوں گے۔ ابھی بھی مجھے یقین ہے کہ مولانا سے جو ڈیفرنٹ فقے کے لوگ ہیں وہ مولانا کی اس چیز کو غلط کہہ رہے ہوں گے۔ ابھی ہفتہ نہیں گزرے گا ان کے فرزند کی میت کو قبر میں جائے، ان کے خلاف باتیں شروع ہو جائیں گی پولیٹیکل گینز کے لیے، اپنے ریلیجس گینز کے لیے، کیونکہ یہاں پہ تو ریلیجن بھی ایک پولیٹکس کا ہی ایک ٹائپ ہے، جس کی اپنی ایک اجارہ داری ہے، اپنے قلعے ہیں، اپنے ایریاز ہیں، اپنے لوگ ہیں ٹو بی انفلوئنسڈ، اینڈ وی آر ریڈی ٹو بی انفلوئنسڈ بائی آور ریسپیکٹیو سیکٹس ان اسلام۔ تو ہمیں ان جو ہمارے فرق ہیں، ہمارے درمیان کے فرق، ان کو مٹانا چاہیے، ایک دوسرے کی غمی کو، ایک دوسرے کے دکھوں کو سمجھنا چاہیے، کلینکلی پروون ڈیزیز اور اینڈ ایشوز کو، مینٹل پرابلمس کو سمجھنا چاہیے، اور مولانا حضرات جو ہیں ان کو بھی اپنی نالج کو اپڈیٹ کرنا چاہیے کہ وہ سب چیزیں دیکھ ہی نہیں رہے، سمجھنا چاہ ہی نہیں رہے جو ماڈرن سائنس آپ کو دے رہی ہے۔ تو اسلام ہمیں وقت کے ساتھ آگے چلنے سے منع نہیں کرتا، لیکن مولوی ضرور منع کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب مولوی کے اپنے سر پہ آتی ہے تو لاؤڈ سپیکر بھی حلال ہو جاتا ہے، ٹی وی بھی گھر کے اندر آ جاتا ہے، حلال ٹی وی میں صرف پھر مدنی چینل چلتا ہے، چندے بھی پھر لاؤڈ سپیکر کے اوپر مانگے جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں رہتا، ایک بھکاری جو زمین کے اوپر بھیک مانگ رہا ہے اور سائڈ پہ ایک رکھے چندے کے ڈبے کے ساتھ پڑے سپیکر میں۔ تو ہمیں ماڈرنٹی کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرنا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک طریق کے ساتھ چلنا ہے، اور آف کورس ہر فیلڈ کے اندر علم والے ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک امتزاج قائم کیا جائے دینوی اور دنیاوی لوگوں کا، اور ان کے درمیان ڈسکشن ہو، چیزوں کو سمجھ کے آگے چلا جائے، تبھی جا کے مسائل کا حل نکلے گا۔ اور بہت سے ایسے بھی دینوی لوگ ہیں who are PhDs who talk about the basics of science and understand them، تو ان لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے اندر اس خلا کو پر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تاکہ ہم ماڈرن پرابلمس کے ماڈرن سلوشنز نکال سکیں۔ تھینکس اے لاٹ۔
پھر کسی دن ملتے ہیں، اس کے اوپر اور بھی سیر حاصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ٹیک کیئر.